اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ روافض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر ہمیشہ بہتان تراشیاں اور الزامات اور آپ کی شان میں تبرک کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزام صحابہ کرام پر وہ لگاتے ہیں جن کے علماء اہل سنت بے شمار جوابات ان کے ارشاد فرما چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک بات اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں، جبکہ چند ایک باتوں کا تذکرہ میں گزشتہ درسوں کے اندر کر چکا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ احد سے فرار ہو گئے تھے۔ اس کو لے کر بڑا شور شرابہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک بات کو یاد رکھ لیجیے کہ صحابہ کرام کے متعلق جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ممکن ہی نہ ہو، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، انہیں معاف فرما دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جنگ احد سے یا کسی اور جنگ سے فرار ہو جائے، چلا جائے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ نہ وہ مرتد ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، بس ایک غلطی ہوئی، اور انسان اگر غلطی پہ سچی توبہ کر لے تو خالق کائنات اس خطا کو بولیے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اگر جنگ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، ہو جائے تو ثابت قدم رہنا چاہیے، مگر کبھی کبھی شیطانی وسوسہ یا بشیت جب غالب آ جاتی ہے تو خوف و ہراس کے اندر انسان کے قدم جو ہیں بولیے متزلزل ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر، میں آپ سے چند سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کا جواب مجھے ارشاد فرما دیجیے۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، 33-39 ہے اور 31-30 ہے۔ امام بخاری اس کو دو مقامات پر اس روایت کو لے کر آئے۔ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ میں حضرت عثمان کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے وہ جنگ احد سے چلے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور وہ بیت رضوان کے وقت بھی موجود نہ تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب تینوں سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہاں کہا تو آپ نے فرمایا تم نے سوال تو کر دیے، اب ذرا جواب بھی سنتے جائیے، میں جو جواب دے رہا ہوں ان کو اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ وہ شخص جو تھا مصر کا رہنے والا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا جنگ بدر میں جو حضرت عثمان حاضر نہیں ہوئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بیوی رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ بدر میں جانے سے روک دیا تھا کہ تم نے تیمارداری کرنی ہے، پیچھے رہنا ہے، اگر یہ انتقال کر گئی تو ان کی تدفین اور کفن دفن کا انتظام کون کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں جو شامل نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہوئے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ پھر بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک حصہ عطا فرمایا تھا۔ ایک حصہ دے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کے اندر آپ نے اس کو شامل فرما لیا تھا۔ دوسرا یہ فرمانے لگے کہ جو جنگ احد سے تشریف لے گئے تھے، چلے گئے تھے، جیسے کہ یاسر بن حاجی نے بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ وہ بھاگ گئے تھے گستاخی کے ساتھ، اور خود کو کہتا ہے اہل سنت کہے گا تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، ہوگا وہی جو پکا رافضی و شیعہ ہوگا، اہل سنت نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ وجہ یہ ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن امنہ کا جواب دیا اگر وہ چلے گئے تھے تو خالق کائنات نے ان کی معافی کا عام اعلان فرما دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ لیے معاف فرما دیا ہے۔ تیسری بات یہ کہی کہ وہ بیت رضوان میں موجود نہ تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوا تھا کہ جاؤ مکے والوں کو بتاؤ ہم تو حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آنے میں تاخیر ہو گئی تو عثمان غنی موجود ولی اس وقت نہیں تھے۔ فرمایا یہ جواب سن لو، جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو بتانا، یاد رکھنا۔ تو آپ نے اس کا جواب ولی ارشاد فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا ذنوبهم۔ اگر تم نے کوئی فاحشہ بے حیائی کا کوئی کام کر لیا، کوئی ظلم کر لیا، زیادتی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جب ان سے یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا ہے۔ مجھے بتائیے اگر آپ کوئی گناہ کر لیں، کوئی خطا ہو جائے اور آپ اللہ کے حضور توبہ کر لیں، تو آپ کو کیسے پتا پڑے گا کہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے؟ آپ کو مجھے معلوم نہیں ہوگا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ پہ بولی قائم نہیں رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پہ اور بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو تاکہ تمہاری توبہ دوسروں کے لیے نصیحت ہو جائے۔ ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا قلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اگر تم اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ عام آدمی کے لیے ہے۔ تو بتائیے جس کی معافی کا اعلان خالق کائنات نے کر دیا ہے تو اس پہ الزام تراشی بولیے نہیں کرنا چاہیے۔ وہی کرے گا جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بغض ہوگا۔ آخری بات میں آپ کے سامنے اور کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے، جنتی ہیں۔ جنگ احد ہوئی، پہلے جنگ بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، اور پھر بیت رضوان میں آپ شامل ہوئے۔ جنگ تبوک کی تیاری کے اندر حضرت عثمان غنی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دینار لا کے دیے، حضور نے اپنی جھولی میں رکھا اور فرمایا عثمان آج کے بعد جو چاہے عمل کرے تجھے نقصان نہیں دے گا۔ گارنٹی دے رہے میرے کریم آقا، گارنٹی دے رہے ہیں، اور جس کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی ہو وہ قطعی طور پہ جنتی ہوتا ہے۔ تو لہذا جنتی لوگوں پر الزام لگا کر، بہتان لگا کر اپنا شمار جہنم میں نہیں کرو، توبہ کر لو اور ان کی شان کو وہ بیان کرو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کرے، خالق کائنات